اور جو تجارت ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ تجارت جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کوئی مٹیریل جس سے سامنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، وہ اس کی کوئی ملکیت کوئی چیز بن رہی ہوتی. تو وہ سود والوں نے جو قرآن بیان کر رہا ہے کیا کہا کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بظاہر واقعی کوئی فرق نہیں ہے. تو ان کے پاس ایک جملہ ہاتھ میں آ گیا اور اپنی بات کو ثبوت میں آ گئی بات. لیکن اگر آپ دیکھ لیں حقیقت میں اور طے میں جا کے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی جو آپ کے پاس ابھی جتنے بھی ریزروز ہوں گے نا، جو بھی آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، جو بھی کوئی جویلری ہے، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ ہوتی ہے اس کی، کوئی نہیں رکھے گا اپنے پاس، سب بولیں گے جاؤ لے جاؤ اور ہمیں سود دیتے رہو. آپ دیکھیں اس کا نقصان. اور آج تو اگر کوئی آپ کے پاس آئے گا اور بولے گا کہ مجھے ضرورت ہے اور میں آپ کو 2 مہینے بعد لوٹا دوں گا، تو آپ بغیر کسی اس کے اور لکھت پڑھت کے نہیں آگے خیر یہ معاملہ آ رہے تو آپ اس کو دے دیں گے. لیکن اگر آپ کو سود کھانے کی عادت پڑی ہوئی اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ پیسے سے پیسہ یوں کمایا جاتا ہے، تو آپ کبھی بھی کسی کو 1 روپیہ اپنا نہیں دو گے بغیر پروفٹ کے. تو اس کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں. اور مٹیں گے لوگ مٹیں گے تو میں اور آپ رہ جائیں گے کیا؟ جو سود دینے والے اور لینے والے اگر وہ چاہتے کہ گیم جو ہے وہ 10 لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے دنیا کی، تو سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے اور پوری زمین میں فساد ہو جاتا ہے. تو کہا کہ سود، حالانکہ ربا کا ورڈ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربا کو محق کرتے مٹاتے ہیں اور بڑھاتے کس کو؟ صدقات کو ہے. صدقات کو بڑھاتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ صدقات سے معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے. صدقات دینے سے چونکہ وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، ایک پراپر طریقے سے کیا جا رہا ہوتا ہے کام جو انسانیت کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، لہذا سب بڑھتے ہیں اور انسان کی نعمت نیکیاں سب سے بڑی بڑھتی. آپ دیکھیں ہر طرح سے فائدہ ہے. جو آپ نے پیچھے آیتیں پڑھی تھی کہ صدقات کے اوپر دینے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی معاشرہ بھی اس انعامات سے فیضیاب ہوتا ہے. اس دنیا سے ہی کامیابی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ جو بات کہی کہ اللہ کو پسند نہیں ناشکرے اور گناہ گار. ناشکرے اور گناہ گار یہ 2 دیکھیں ورڈز آئے ہیں. یعنی وہ بندے کو اللہ کا شکر نہیں رہتا اور وہ بندہ اللہ کے حکم کے مطابق جب اپنا پیسہ نہیں استعمال کر رہا تو بھی ناشکری کر رہے ہو. اور گناہ گار ہے، یعنی اس نے ظاہر گناہ کی کرائم کیا، وہ کرمنل ہے اللہ کے آگے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، حرام کام کیا. آیت نمبر 277 ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں صلاۃ، وآتوا الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کہتے جو ایمان لائے، نیک کام کر رہے، صلاۃ قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے. یعنی آپ دیکھیں یہ کیا بتایا جا رہا ہے، ایک بندہ سود کھا رہا ہے اور ایک بندہ کیا ہے، اس کے پاس اللہ کا ایمان ہے، آخرت کا اور کتاب ہوگا، رسول ہوگا، فرشتوں کا، اور اس کے بعد وہ نیک کام کر رہے ہیں، عمل صالح پہ اس کا زور ہے. یہ کرنے سے تو کیا کر رہا ہے، اپنے عمل بد بڑھائے گا اور صلاۃ قائم کر رہے ہو. یعنی عمل صالح سے ہٹ کے آتی ہے صلاۃ. آپ دیکھیں عمل صالح تو ہے، صلاۃ کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بعد اس کا اجر ہے وہی غلط پوائنٹ ہے. صلاۃ قائم کرتے ہیں وہ باقاعدہ، یعنی معاشرے سے منکر ختم ہوتا ہے. تو منکر یہ سب سے بڑا منکر ہے معاشرے کا، برائی سب سے بڑی مصیبت معاشرے کی ہے کہ یہ سودی نظام رہے گا. تو منکر کیسے ختم ہوگا؟ جب صلاۃ قائم ہوتی ہے. صلاۃ کو اگر اس کی روح کو نہ سمجھا جائے، اس کا اثر نہ قبول کیا جائے، تو منکر کے بجائے جو ہے وہ منکر اور زیادہ پلنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. صلاۃ قائم نہیں ہوئی، یعنی میں اور آپ کیا صلاۃ قائم کرتے ہیں. اور پھر زکوٰۃ دو. زکوٰۃ اور سود کوئی دونوں کے اندر کوئی میچ ہی نہیں کسی طرح سے بھی. اگر آپ دیکھیں تو کہا زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. لیکن جو یہ سود کھو رہے ہیں ان کے اوپر تو خوف اور غم ہی اور قیامت کے دن ہمیشہ کی آگ میں جلیں. آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہ گیا، من الربا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ماننے والے ہو. کیا فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں تلقین کس کو کی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو تلقین کی جا رہی. کون؟ جن کے بارے میں ابھی 277 میں بولا
کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اے ماننے والوں تم اللہ سے ڈرو اس معاملے میں اور چھوڑ دو جو رہ گئے سود سے. تو میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس دور میں ایمان والے بھی تھے اور وہ سود بھی کر رہے ہوں گے، سود کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گئے سود سے. اس سے اوپر بھی ہم نے ایک بات پڑھی تھی اسی رکوع میں کہ جس کے پاس یہ نصیحت آ جائے 275 میں اور تو وہ باز آ جائے اس سے، تو کوئی بات نہیں جو پہلے ہو چکا، صحیح، آگے کنٹینیو نہ کرے اس چیز کو. یہاں پہ جو پوائنٹ آ رہا ہے، یہاں پہ کہہ رہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ان کے پاس انسٹرکشنز نہیں ہوں گی پہلے. اچھا میں اور آپ بھی کیا سمجھ سکتے تھے اپنی سمجھ بوجھ سے کہ سود حرام ہے اور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کی طرف نشاندہی کر دی اور کیا کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم سود نہیں کھاؤ گے. پھر کہتے ہیں اگر اس کے بعد 279 دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر نہ تم ایسا کرو فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، حرب اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، من اللہ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تم سب کے لیے رؤوس اموالکم، اصل سرمایہ ہے تمہارے مال کا، رؤوس اصل ہے، رأس سر کو کہتے ہیں. لا تظلمون یعنی کیپٹل جس کو آپ کہتے ہیں، پیسے جو آپ کا کیپٹل ہوتا ہے اس کو. لا تظلمون مت تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. کیا کہتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اعلان کر لو. تو اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا. ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں جو سود کھاتا ہے وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے. یعنی ایکچولی اللہ نے اگر اعلان کر دیا میرے اور تمہارے خلاف جنگ ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ اللہ کے آگے آتا نہیں ہے جھکنے کے لیے بھاگے دوڑے، نہیں، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو سود کھانا ہی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اتنی بڑی بات کیوں بولا گیا کہ جو سود کھا رہے ہیں اور نہیں سمجھ رہا، چاہے وہ ایمان لانے کے بعد اگر یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ بے ایمان یعنی بغیر ایمان کے کام کرے، اللہ کہہ رہے میری اور تمہاری جنگ ہے، اللہ رسول اور اس بندے کی جنگ. کیوں؟ یعنی اس طرح سے یہ معاشرے کی جڑیں کاٹتے ہیں سود. اور آج پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں نہیں ہم سے ختم ہوتی. تو مصیبتیں کیسے ختم ہوگی؟ ہم سب تو اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں. ہم جس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جدھر جو ہم سپورٹ جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، ہم جا کے لیں گے تو وہ دیں گے نا، ہم نہیں جائیں گے تو وہ دیں گے ہمیں کیا؟ یا چلیں ساری باتیں چھوڑیں، ہمارے پاس اس کے لیے 10 باتیں کرنے کو آگے، جواب دینے کے لیے، عذر دینے کے لیے. پوائنٹ از دیٹ کہ کیا میری اور آپ کی سوچ یا اندر سے انٹرنلی بالکل میں اور آپ کو درد محسوس کرتے ہیں اس بات کا کہ سود کو معاشرے سے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے؟ نہیں. ہمارے تو ارد گرد میں جس طرح سے دوسری بہت ساری برائیاں ہیں، ایسے ایک سود ہے، اس کو کوئی بہت بڑی کوئی حیثیت نہیں دی گئی. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی تباہی ہے اس سے. میں اور آپ تو نہیں جانتے، ظاہر ہے میری نہ ہی کوئی یہ نالج ہے اس بارے میں اتنی زیادہ، اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہی جانتے کہ، لیکن اگر یہ جو جس حد تک میں جانتی ہوں بات کو اور جہاں تک ہم نے اسٹڈی کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ اس مصیبت کا شکار ہے. اگر آپ امریکہ جیسے ویل ڈیولپڈ کنٹری دیکھ لیں تو وہاں کا ہر بندہ $1 تو ایٹ لیسٹ سود کے دھسا ہوا ہے، یعنی قرض دار ہے، اور وہ قرض دار ہونے کی اس کی وجہ جو ہے وہ سود ہے کہ اس نے اتنی جگہوں سے جو سود اکٹھا کیا اور جو اپنے سسٹم میں وہ پھنس گئے ہیں سارے، اور وہ انہوں نے وبا جو ہے وہ ساری دنیا میں سبھی نے یعنی اپنے ہاتھوں سے لیا اور پھیلائی. تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رسول سے جنگیں یعنی یہ معاشرے کا استحصال ہوتا ہے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بتایا؟ زکوٰۃ اور صدقات دو. تو جب اس کی بالکل اگینسٹ بات آئے گی سود کہ لوگوں کا مال جو ہے وہ لے لو بجائے اس کے کہ اپنا مال دو، تو اللہ رسول سے جنگ نہیں ہے. جب بندہ اس چیز پہ سیکریفائس نہیں کرے گا تو کل وہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ کس مقام پہ جا کے کھڑا ہو. جب آج وہ یہ قربانیاں نہیں دے سکتا، پیسہ اس کی قربانی قرآن بہت مانگتا ہے کیونکہ اس سے ہی خواہشات کے اوپر ضبط آتا ہے اور اس سے ہی بندہ جو ہے وہ انسان بنتا ہے. لیکن جب یہی چیز نہیں ہوگی
تو اس کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکمسٹینسز اور اس کے نتائج کتنے برے نکلیں گے. یہ اللہ کا حکم جو ہے اس کے بالکل اگینسٹ بات ہے. سود اللہ کہہ رہے دو اور یہ کیا کہہ رہے بس لو. تو اللہ فرماتے ہیں حرب جو ہے یہ جنگ کے لیے ورڈ یوز جو ہے. قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ مائدہ میں کہ یحاربون اللہ و رسولہ, جو اللہ رسول سے محارب ہوتے ہیں یعنی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی سزا دے گا اسلامی معاشرہ, چاہے وہ اس کو سولی دے دی جائے, چاہے وہ اس کے ہاتھ پیر مخالف سن سے کاٹ دیے جائیں یا اس کو زمین بدر کر دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت کو جو ہے اس بات کا مکلف بنایا کہ وہ یہ چیز کو اپلائی کرے گی, سزا دے گی. تو یہ جو سود کھانے والے ان کے اوپر کسی بھی کیٹیگری کی سزا جو ہے نا وہ وارد ہوگی. اور سب سے بڑی چیز کہ یہ اللہ رسول کے مجرم ہیں. اور پھر کیا کہا, اگر تم توبہ کرو پلٹ آؤ, توبہ کا مطلب ہے پلٹ آؤ, تو تمہارے لیے اصل مال ہے, مال کی جو اصل رقم ہے وہ تمہارا حصہ ہے, وہ تم لے, جو کیپٹل تھا آپ کا منی وہ لے لو آپ, اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اللہ کہہ رہے میں تم پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا, تم بھی لوگوں پہ لیکن ظلم نہیں کرو. تو سود دراصل ظلم ہے انسان کے اوپر, تو نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. اچھا کوئی کہتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں, ہم لے تو نہیں رہے, تو وہی والی بات ہے, رشوت لے رہے دے تو نہیں رہے, دے رہے ہم لے نہیں رہے. یا اسی طرح سے ہم شراب خود تھوڑی بیچ رہے ہیں, ہم تو صرف بنا رہے ہیں, تو اس کی اجازت تو نہیں ہے نا. یہی تو چیزیں اور ان کی جڑوں کو مضبوط کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے بچائے, اور ہمیں اپنے لحاظ سے پوری کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں ہم دوسرے گناہوں کا خیال رکھتے ہیں, سب سے پہلے میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ رسول سے کہیں جنگ تو نہیں کریں. اس کے بعد 280 میں فرماتے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر ہو کوئی تنگ دست, فَنَظِرَةٌ تو مہلت دو, إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ خوشحال ہونے تک, اس کی آسانی تک, وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ دو, خَيْرٌ لَكُمْ بہتر ہے تمہارے لیے, إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے ہو. کیا فرمایا کہ اگر کوئی جو تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے آسانی تک, میسرہ یعنی آسانی تک, جب تک وہ دے سکتا ہے ایزی کمفرٹیبلی اس وقت تک اس کو ٹائم دے دیا جائے. یعنی کیا مقصد ہے کہ آپ نے کسی کو واقعی جو قرض دیا تھا, اب جو آپ اصل مال کی رقم واپس لوگے سود سے ہٹ کے, جو اصل مال, یعنی آپ دیکھیں اس سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جو اوپر کی رقم بڑھا چڑھا کے دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اصل مال لے گا, 50,000 کی رقم آپ نے اصل دی, آپ 50,000 لیں, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ چھوڑ دو. اور اگر آپ پہلے لے چکے ہو تو کیا کہا, کوئی بات نہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے مزید نہیں لوگے تو فَلَهُ مَا سَلَفَ, تو اس کے لیے جو گزر گیا. لیکن اب زیادتی نہیں کرو گے. اچھا وہ پیسہ اگر نہیں دے پا رہا اس کو ٹائم دو, صحیح ہے. اور کیا بولے ایک اور بات کہ تم صدقہ کر دو بہتر ہے تمہارے لیے. یہاں پہ وہ بندہ ابھی تو پیسہ لوگوں کا کھا رہا تھا, نوچ نوچ کے بوٹیاں لے رہا تھا, اور پھر اس کے بعد آج اس کو بولے جاتا ہے کہ تم اس سے اصل رقم لے لو, اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں, اگر صدقہ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے. یعنی وہ بندے کو اللہ کیا بنانا چاہ رہے اور وہ کیا بن چکا تھا. اور ایسا انسان جو ہے نا وہ واقعی پاگل ہو جاتے, جو اللہ فرما رہے نا کہ قیامت کے دن اٹھے گا تو پیسہ اس کو نہ ملے نا اس کا واپس. تو آپ اور مجھے سب کو معلوم ہے کہ سود خور لوگ کیا ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ بالکل عجیب ہو جاتے ہیں, ان کو جو ایک ایڈکشن پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ بیماری کا علاج دراصل اللہ فرما رہے ہیں کرنے کا, مجھے اور آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں, صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو. تو یہ پورے طریقے سے پیوریفیکیشن ہو جائے گی انسان کی, جو ہے نا پوری طریقے سے جو ہے نا وہ پاکیزگی پہ وہ آ جائے گا. اور آگے مزید اس کے نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈرز ہوں گے, نہ وہ دماغی نفسیاتی طور پر, اور نہ ہی وہ جو دل کے اندر اس کے مرض لگ گئے ہیں اس کے حساب سے, اور نہ ہی وہ کسی اور انداز میں, نہیں وہ انسان بالکل پاک ہو جائے گا. تو میں اور آپ کو دیکھنا چاہیے چاہے ہم سود لیں یا نہیں, اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں کہ ہمیں مان سکے اتنی زیادہ تو محبت نہیں کہ ہم پاگل ہیں اس کے پیچھے. اور ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے پھر چلا جاتا ہے تو وہ واقعی اپنا جو ہے سارے حواس کھو بیٹھتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسی محبت ہو. ہمیں تو اللہ سے اتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے, اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ دراصل شرک بھی ہے اگر کسی چیز سے اتنی محبت کی جائے. آیت نمبر 281 پڑھتے ہیں, وَاتَّقُوا يَوْمًا اور ڈرو دن